بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ دوستو، گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کو السابقون الاولون کے حوالے سے معلومات دی کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ دوستو، نبوت ملنے کے پہلے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر اعلانیہ تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ سے تھوڑی دور کوہ صفا کے پاس تھا۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز اسی گھر سے ہوا۔ اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، جو اسلام کی تعلیم کا پہلا مرکز بن گیا۔ مسلمان یہاں جمع ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور پھر وہ مکہ میں جہاں چاہتے جمع ہوتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ دوستو، پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کو دعوت دیں۔ اس میں آپ کے تینوں چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ اور ابو لہب بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاندان والوں کی خاطر تواضع کے لیے صرف 2 پیالے تھے۔ ایک پیالے میں تھوڑا سا گوشت تھا اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ یہ گوشت اور دودھ اتنا تھا کہ ایک انسان کے لیے کافی تھا، اور مہمانوں کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ایک پیالے کو مہمانوں کو باری باری دیا گیا۔ سب نے اس پیالے سے گوشت کھایا پیٹ بھر کے، اور پھر بھی اس پیالے میں گوشت موجود رہا۔ پھر دودھ کا ایک پیالہ منگوایا گیا، وہ بھی اسی طرح سب کو باری باری پیش کیا گیا اور سب نے اس کو بھی سیر ہو کے پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، آج ہمارے بھتیجے نے ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پیالے میں کیا پڑھ کے پھونکا گیا ہے کہ اتنا سا کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ اس بات سے ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں سکے اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اگلے دن آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سب کو دعوت دیں۔ پھر سب خاندان والے جمع ہوئے اور پھر کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ اسلام کی ان کو دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت سے مختلف رد عمل سامنے آئے جو آپ کے چچاؤں نے دیے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا اور تنبیہ کی کہ اس دعوت سے سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا اور تمہیں اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ ابو طالب نے فرمایا، مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں اپنے باپ دادا کے دین کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا اور کسی کو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ یہ مجلس اس بات کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ سب قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس زمانے میں جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو کوہ صفا پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور اس کی چوٹی سے اعلان کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پوچھا، یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات پہ یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تم لوگوں کو کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور کہا یہ تم لوگ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، کیا اس بات کے لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ ہم سمجھے کوئی بہت اہم بات آپ نے بتانی ہے۔ نعوذ باللہ آپ کے دونوں ہاتھ رسوا ہوں اور دونوں ہاتھ ٹوٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاموش رہے، لیکن اللہ جل شانہ کو ابو لہب کا یہ الفاظ اتنے برے لگے کہ جبرائیل امین سورہ لہب لے کے اترے اور فرمایا کہ آپ کو یہ کہنے والا خود رسوا ہو گیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے مخالف تھے مکہ میں، لیکن قرآن میں کسی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا۔ ابو لہب واحد شخص ہے جس کا نام قرآن میں آیا اور اللہ نے اس کو سخت وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے بعد علل انان بتوں کی مخالفت شروع کر دی اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اپنے مظالم تیز کر دیے۔ لیکن اس دور میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جہاد کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے، لیکن لڑنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے صبر سے کام لیتے۔ ان میں ان مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں جو غلام تھے، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود کسی ایک شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اسلام پہ قائم رہا۔ دوستو، جب یہ حربہ مشرکین مکہ کا کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کیا جائے، کچھ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جائے کہ لوگ اسلام سے دور رہیں اور آپ کی دعوت کا اثر کم ہو جائے۔ دوستو، مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے تھے اور کفار کو ڈر تھا کہ جس طرح لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، باہر سے آنے والے لوگ بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ ولید ابن مغیرہ
جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد تھا، بڑا تجربہ کار جنگجو سردار تھا۔ اس کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے جو سب لوگوں کی زبان پر ہو اور وہ بات ایسی ہو جو نئے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کفار نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے اور اپنے فن سے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کاہن نہیں ہے، ان کا کلام بہت واضح ہے، یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجنوں ہے، یعنی کہ ان کا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولید نے کہا تم خود بتاؤ مجنوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بات تمہاری کون تسلیم کرے گا؟ لوگوں نے کہا پھر ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ولید نے کہا شاعر کی جتنی قسمیں ہیں میں ان سب سے واقف ہوں اور تم لوگ بھی جانتے ہو یہ کلام شاعر کی کسی قسم پر پورا نہیں اترتا، اس بات کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا یہ جادوگر تو نہیں ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہتر رائے یہی ہے، اور کہا کہ لوگوں کو مشہور کر دیا جائے ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر کر دیں تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا، بیوی شوہر کی نہیں رہتی، بھائی بھائی کا نہیں رہتا اور نہ بندہ اپنے قبیلے کا رہتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہے کہ جس پر ہو جائے وہ سب رشتے تعلق بھول جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد جب کوئی مکہ میں آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات لیتا تو سب اس کو یہی بات کہتے کہ یہ ساحر ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے بہت صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کو ہر طرح کی تکلیف سے پریشان کیا گیا۔ آپ کا گھر عقبہ بن معید اور ابو لہب کے درمیان تھا۔ یہ لوگ جانوروں کی اوجڑی جمع کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر پھینکتے۔ ابو لہب کی بیوی آپ کے گھر کے باہر راستے میں کانٹے بچھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے گزرنا مشکل ہو جاتا اور کفار آپ کی تکلیف کو دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ ان تمام حرکات کے باوجود آپ نے کبھی جھگڑا نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا گو رہے، کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور جب کوئی ان میں سے مسلمان ہو جاتا تو آپ اتنے خوش ہوتے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا۔ دوستو جب قریش مکہ کا ہر حربہ ناکام ہو گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے ہم آپ کی نبوت تسلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری فرمائشیں پوری کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا فرمائشیں ہیں؟ کفار بولے ایک تو مکہ کے پہاڑ بہت قریب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ان کو اتنا دور کر دیں کہ ہمیں وسیع میدان مل جائے اور ان میں اس طرح کے چشمے اور نہریں جاری کر دیں جو شام اور عراق میں دیکھتے ہیں۔ پھر کہا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اللہ سے کہیں اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں، خاص طور پہ قصی ابن کلاب کو، وہ آپ کے خاندان کے سمجھدار بزرگ تھے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر قصی نے تصدیق کر دی تو ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے۔ پھر بولے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کریں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتاریں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو اور جب بھی آپ نبوت کی بات کریں تو وہ اس کی تصدیق کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پھر بولے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یوں کریں کہ ہمیں مال و دولت دکھائیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب خزانے ہیں تو ان خزانوں میں سے کچھ لے کر دکھائیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر وہ عذاب لا کر دکھائیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام فرمائشوں پہ کہا کہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا تعارف تم لوگوں سے کرواؤں اور اس کی طرف بلاؤں۔ اللہ جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ خوش اسلوبی سے ادا کریں اور جن باتوں سے روکتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ دوستو باقی معلومات کا ذکر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔